پیارے دوستو، 15 شعبان شب برات کی رات، یہ 3 کام ضرور کر لینا، ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو مانگو گے آج وہ مل جائے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، شب برات کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات رب سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات تمام انسانوں کی ہر چیز کا نصیب اور مقدر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ، یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف 5 منٹ کر لیتے ہیں، تو آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آج کی رات کائنات کے خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی رات ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، ہر لمحہ ایک ایک منٹ رحمتوں اور برکتوں کا ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، کوئی فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، بیوی اور شوہر میں پیار نہیں ہے، آپ لوگ پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں، ایون کہ دنیا کی ہر کوئی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی حاجت اور مشکل ہو، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اور تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو 3 کام ہیں، یہ بڑے ہی مجرب اور خاص ہیں۔ شب برات والی رات آپ نے کسی بھی صورت ان 3 کاموں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے کہنے پر ایک مرتبہ آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ مجھ کو دعائیں دو گے۔ آپ کو میں ہر چیز اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ بہتر سے وظیفہ سمجھ سکیں، کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کو وظیفہ کرنے میں آسانی ہو۔ آج وہ خوش قسمت ہی ہوگا جو یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف کرے گا، 3 کام کرے گا۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ کام کیے ہوں گے، لیکن ایک بار میرے کہنے پر آج شب برات کی رات یہ کام کر لو۔ آپ نے یہ وظائف، یہ اعمال جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا اور جس ترتیب اور تعداد سے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اتنی ہی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے ویسے ہی کرنا ہے، اور پھر پورا سال آپ کو کسی اور وظائف کی، کسی اور عمل کی، کسی بھی بابے کے پاس جادو ٹونے تویز دھاگے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دولت آپ کے پاس خود آئے گی، اتنی دولت آئے گی کہ پہاڑ بھی کم ہو جائے گا۔ آپ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے، دولت ختم نہیں ہوگی۔ مشکلات ایسے ختم ہوں گی کہ آپ خود دیکھتے رہ جاؤ گے۔ آپ کے گھر کی برکت اتنی آئے گی، اتنی آئے گی کہ آپ کے رشتہ دار خود آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا جادو کیا ہے۔ بس آپ نے میری بات ماننی ہے۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو، اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو آپ یہ عمل کر لو، انشاءاللہ پھر ہمیشہ مجھے دعائیں دو گے اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ خوش رہو گے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ نے بے شمار وظائف کیے ہوں گے، آپ یہ وظائف کر کر کے تھک گئے ہوں گے، اتنے عمل کیے ہیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آج کی رات، تو آج شب برات کی رات صرف یہ 3 عمل کر لو، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر مشکل دور ہو جائے گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، گھر میں اتنی برکت آئے گی، کاروبار میں اتنی برکت آئے گی، تمام بگڑے کام بننے شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ تمام حاجات کو لیتے ہوئے، تمام مشکلات کو لیتے ہوئے ہم یہ وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اگر وہ نہیں پڑھنا تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن یہ درود پاک وظیفے کا حصہ ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور آنکھیں بند کر کے آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، آپ اس کی نیت کر لیں۔ نیت چاہے زبان سے کر لیں یا اس کا خیال ذہن میں لے آئیں، لیکن نیت لازمی کرنی ہے، نیت وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے،
یہ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے یہ چیز 11 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو 30 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اچھی طریقے سے وظیفہ سمجھ لیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ آپ نے اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی تقدیر بدلتے خود دیکھنی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے، جو دوسرا وظیفہ ہے، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ دھیان سے سن لیں، لکھ لیں۔ دوسرا وظیفہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ آپ کہیں سے دیکھ کر پڑھ لیں، زبانی یاد ہے تو پڑھ لیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ یہ آیت کریمہ اتنی پاورفل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی حاجت، آپ کی مشکل کو حل کروا کر، آپ کی گھر میں برکتیں ڈلوا کر آتی ہے، تب تک یہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو یہ دوسرا وظیفہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ یہ تینوں کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ابھی تک 2 کام بتائے ہیں، اب چلتے ہیں تیسرے کام کی طرف، تیسرے وظیفے کی طرف۔ ناظرین، یہ جو دوسرا وظیفہ تھا آیت کریمہ، اس کو بھی آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ تعداد کم یا زیادہ نہیں کرنی، جتنی تعداد میں نے بتایا ہے اتنی ہی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرا وظیفہ، یہ تیسرا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی صورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اور آپ کے بگڑے کام بنوا دیتی ہے۔ ناظرین، اس تیسرے کام میں آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے۔ اس کو بھی آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد آپ نے کم یا زیادہ نہیں کرنی، جتنی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اتنی ہی پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے ایک بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے وہی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کر رو رو کر گر گڑا کر دعا کرنی ہے، اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کر دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ساتھ ہی وظیفہ اپنا عمل شروع کر دے گا، اور آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر والے مان جائیں گے۔ لیکن ناظرین، وظیفے پر کامل یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا وظیفے پر یقین نہیں ہوگا، وظیفے پر یقین رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی حاجت اللہ سے بیان کرنی ہے، آپ نے اللہ پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ شب برات والے دن ہی آپ کے بگڑے کام بننے شروع ہو جائیں گے، اور شبان ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر ضرور کیجیے تاکہ وہ بھی شب برات والی رات یہ کام کر سکیں۔ ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔